جی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج پیر کا روز ہے اور ہمارے جو 5 کنٹیسٹنٹس ہیں جو کہ ایک دوسرا پیک ہے اس میں سے آج ہم کو ملنے والے ہیں ہمارے 2 فائنلسٹ جو کہ 27ویں شب کو کمپیٹ کریں گے. ہمارے پچھلے 2 فائنلسٹ جو کہ ہمیں مل چکے ہیں ان کے نام ہے شازنان اسد اینڈ وقار حیدر, اور آج کے جو ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں ان کا نام ہے ملائکہ قریشی, خواجہ سعد, جویریہ, علی عباس اینڈ علی زر. علی عباس وائلڈ کارڈ انٹری ہے ہمارے اس کانٹیسٹ میں. آج ہوگی منظر نگاری اور آج کا ٹاپک ہے رات تو وقت کی پابند ہے ڈھل جائے گی. اس کے ساتھ ہمارے جو ججز ہیں شہری بھائی, ہمارے ساتھ ہیں سید علی کامران زیدی جو کہ پبلک اسپیکر ہیں, سینئر ڈیبیٹر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہوسٹ اور وائس اوور آرٹسٹ بھی ہیں, اور پھر ہمارے ساتھ ہیں ہماری فیملی حسان بھائی, شہری بھائی. تو علی بھائی کیا ہم اپنے پہلے کنٹیسٹنٹ کو بلائیں؟ جی بالکل. اس سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف جائیں پہلے کنٹیسٹنٹ کو ہم دعوت دیتے ہیں اور وہ ہیں ملائکہ قریشی. 120 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس, آپ تیار ہیں؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سرزی وقار, 8ویں صدی ہے, افریقہ کا جنگل ہے جس میں عدالت لگی ہوئی ہے. اس عدالت کا منصف بھی سردار سامبی ہے اور مدعی بھی سردار سامبی. سامنے ہی 12 سالہ لڑکا تھر تھر کانپ رہا ہے. اس کا باپ بلک بلک کر رو رہا ہے. ماں پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہی ہے, مگر سردار سامبی لڑکے کی موت کا فرمان جاری کر چکا ہے. جانتے ہیں صدر علی وقار اس لڑکے کا جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ اس لڑکے نے چڑیا کے شکار کے لیے غلیل سے جو پتھر پھینکا وہ پتھر سردار سامبی کے ہاتھ پر لگ گیا. اب سردار سامبی اپنے فرمان کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی تلوار اٹھاتا ہے اور یکا یک لڑکے کا سرتن سے جدا کر دیتا ہے. یہ دیکھ کر ماں کی روح بھی یہ کہہ کر پرواز کر جاتی ہے کہ سامبی رات وقت کی پابند ہے, یاد رکھ ڈھل جائے گی. سرز وقار, پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہاں باطل نمرود بن کر ابھرا, یہاں حق خلیل اللہ کا صدق بن کر ابھرا. وہاں باطل فرعون بن کر ابھرا, یہاں حق کلیم اللہ کا خلوص بن کر ابھرا. وہاں باطل یزید بن کر ابھرا, یہاں حق امام علی مقام کا صبر و استقلال بن کر ابھرا. اور باطل کو بتا دیا کہ تیری یہ تھوڑی دیر کی مستی نکل جائے گی, رات وقت کی پابند ہے ڈھل جائے گی. ہم خالد بن ولید بن کر تنے تنہا لشکر کفار پر یلغار کر کے ثابت کریں گے. ہم ابن قاسم بن کر دور حاضر کے راجہ داہر پر وار کر کے ثابت کریں گے. ہم ڈوبتی ناؤ کو منجدھار سے پار کر کے یہ ثابت کریں گے کہ یہ رات وقت کی پابند ہے ڈھل جائے گی. اس لیے جاتے جاتے فقط ایک پیغام اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے نام کہ ہمت نہ ہارنا, حوصلے پست نہ کرنا, کسی جذباتی قوم سے امید نہ لگانا. ان بھارتی سرماؤں کے دن تھوڑے ہیں, تمہاری جرت ان کے سامنے ڈٹ جائے گی. یاد رکھنا رات وقت کی پابند ہے ڈھل جائے گی. بہت زبردست پرفارم کیا. مانتے ہیں اپنا اگلا کنٹیسٹنٹ خواجہ سعد. 120 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں, بسم اللہ. عصر حاضر اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں اور شعلہ خصالیوں سمیت ایک تازیانہ عبرت بن چکا ہے صدر علی وقار کہ عزازیل کے خونخوار پنجے اس جہان رنگ و بو کو بے نور کر چکے. یہاں ہر طرف آنسو, درد, کرراہیں, سسکیاں اور لاشوں کے انبار لگے ہیں. یہ انتشار و اختراق کے بغولوں میں گھرا میرا فلسطین ہے, جہاں ہر روز نفرت و عداوت کے بازار سجتے ہیں, جہاں مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں اور عطر کی خوشبو نہیں بلکہ بم و بارود کی آوازیں اور بو آتی ہے, جہاں ظالم اپنی پیاس مسلمانوں کے خون سے بجھاتا ہے, جہاں ننھی سی کائنات پوری کائنات سے سوال کرتی ہے کہ اے میرے باپ کو لقمہ اجل بنانے والو, بتاؤ میرے باپ کا قصور کیا تھا. مگر ٹھہریے کہ شاید ظالم یہ بھول جاتا ہے کہ رات تو وقت کی پابند ہے ڈھل جائے گی, پھر سویرا ہوگا اور پھر کوئی بھارت کی نہتی مسکان اٹھے گی اور اللہ اکبر کی صدائیں لگائے گی. کوئی کشمیر سے برہان مظفر وانی اٹھے گا اور پلٹ کر اور جھپٹ کر دکھائے گا. کوئی غلامان شاہ ابرار اٹھیں گے, ارے ظلم و استبداد کی چٹانوں کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا اور پھر طاغوتی قوتوں کے جبڑوں کو ایوبی دستوں سے چیرا جائے گا اور یہ صدا آئے گی کہ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون, اب نہ ہم پہ چلے گا تمہارا فسون.
मैं तुम्हें किस तरह से कहूं, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, क्योंकि याद रखिए कि रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी और फिर सवेरा होगा और पूरी दुनिया देखेगी। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ख्वाजा साद, और अब हम दावत देंगे जवेरिया को। आपका वक्त शुरू होता है अब। सीने अफलाक पर जब कोई दरख्शंदा सितारा उभरता है तो जीस की जुल्मत गाहों में खौफ के नक्कारे बजते हैं सदरे आली वक्कार। और वक्त आलमे आशोब की चौखट पर रुक कर रात की तारीखी को चाक करता है, क्योंकि जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जब यही जुल्म की रात करबल के रेगिस्तानों में छाती है तो आने वाला वक्त वहाँ पे करबल के रेगिस्तानों में छाती है तो आने वाला वक्त अपना फैसला दीन इस्लाम की सरबुलंदी की सूरत सुनाता है। जब यही जुल्म की रात अफ्रीका के नखलिस्तानों में छाती है तो आने वाला वक्त गिरिजीनी की सूरत आज़ादी को जन्म देता है। जब यही जुल्म की रात अपना वक्त सुनाती है, अपना फैसला सुनाती है और हिंदुस्तान पे ये जुल्म अपने डेरे जमाता है तो वक्त शमशीर बेनियाम होकर हिंदुस्तान का सीना चीर देता है और इस बात की नवीद देता है कि रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमने आलम तुझे अपनी जात का गम है, मैं तुलू हो रही हूँ तू गुरूब होने वाला, मैं तुलू हो रही हूँ तू गुरूब होने वाला, क्योंकि सदरे आली वक्कार रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। बहुत शुक्रिया। हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं अली अब्बास, जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री है। अली अब्बास 120 सेकंड आपके पास हैं, आपका वक्त शुरू होता है अब। 4 मार्च 2022 पेशावर की जामा मस्जिद मुसलमानों से भरी हुई है। नमाज जुमा अदा की जा रही है। यकायक सदाए तकबीर बुलंद होती है, फायरिंग की आवाज़ें हैं, धमाके हैं, खून है, आगे हैं, सिसकियां हैं और एम्बुलेंस की बढ़ती हुई आवाज़ें हैं जो बता रही हैं कि आज फिर मुसलमान ने मुसलमान का खून हलाल कर दिया। नई सुबह नमूदार होती है, वही मस्जिद है, वही जगह है, मगर नमाजियों का उमड़ता हुआ हुजूम ये बता रहा है कि हम नाउमीद नहीं हैं, मायूस नहीं हैं, क्योंकि नाउमीदी जुर्म और मायूसी गुनाह अजीम है। रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है चरागों का सफर कितना है। जनाबे वाला, मैं किस तरह नाउमीद हो सकता हूँ जब मेरे मुल्क का एतजाज हसन खुदकुश बमबार को दबोच कर अपनी जान तो कुर्बान कर सकता है मगर सैकड़ों जानें बचा जाता है। जब मेरे मुल्क में SIUT और इंडस हॉस्पिटल जैसे दर्जनों इदारे फी काउंटेड डेस्क के बगैर काम करते नजर आए तो मैं कैसे मायूस हो जाऊं। जब मेरे मुल्क के जवान सरहद की हिफाजत के जुर्म में रोज जनाजे उठाते हों मगर ना तो उनकी तादाद कम होती हो और ना ही जज्बा हुब्बुल वतनी, तो मैं कैसे मायूस हो जाऊं। मैं मायूस नहीं हूं, मैं मुंतजिर हूं उस दिन का कि जब अदल के दावेदार मीजान के दोनों पलड़ों को हम पल्ला कर पाएंगे, जब हम बाप की नाफरमानी को ऑटो रिजेक्शन पर लगा पाएंगे, जब हम असातिज़ा को नौकरियों के बजाय किरदार साजी पर लगा पाएंगे। और मैं मुंतजिर हूं उस दिन का कि जब किसी ज़ैनब का बाप हाथ में कशकोल लिए इंसाफ की भीख न मांगता फिरे, क्योंकि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। 5वें हमारे कंटेस्टेंट में आज उनको दावत दे रहा हूँ, अली ज़र जी। आप तैयार हैं? आपका वक्त शुरू होता है अब। सदरे आली वकार, करबला का मैदान है, हुसैन चरागों को बुझा देते हैं और अपने असहाब से कहते हैं कि ये वही जगह है कि जहाँ हुसैन से वादा किया गया है, यहीं हुसैन को कत्ल किया जाएगा। मैं हुसैन इब्ने अली तुम पे से अपनी बैत उठाता हूँ कि जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं। मैं हुसैन
ان کی جنت کا ضامن ہوں کہ صدر علی وقار چشمے فلک وہ منظر دیکھتی ہے کہ حسین کے اصحاب اپنی کمر کو اور مضبوط کر لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ رات تو وقت کی پابند ہے، ڈھل جائے گی، کہ کربلا میں انقلاب کا ایسا سورج نمودار ہوگا جو تا قیامت تک کے یاد رہے گا. کہ صدر علی وقار کہ جب یہی حوصلہ ایمان پیدا ہو جائے کہ جب فوج 600 ٹینک لے کر ہمارے ملک کی جانب بڑھی تو ہماری فوج سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئی اور دشمن کے ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا. کہ صدر علی وقار مجھے یقین ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. کہ صدر علی وقار وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب فلسطین آزاد ہوگا، کیونکہ رات تو وقت کی پابند ہے، ڈھل جائے گی. کہ وہ محمد علی ستپارہ کہ جس کا حوصلہ وہ دریا جو سمندر جیسی روح میں ضبط ہو جائے، کہ جس نے اپنا آشیانہ اس پہاڑ پہ بنایا اور اس تاریکی رات کو یہ جواب دے دیا کہ رات تو وقت کی پابند ہے، ڈھل جائے گی. مجھے پتا ہے کہ جب اس شہر کراچی کے اندر گولیوں سے چھنی کر دیا جاتا تھا، کہ جب مسجد اور امام بارگاہوں پہ حملے جاری تھے، کہ اس وقت میں سلام کرتا ہوں پاکستان کے ریاستی اداروں کو، سلام ہے پاک فوج کو کہ جس نے اسے پرامن بنایا، کہ جس کی سب سے بڑی دلیل آج 24 سال کے بعد آسٹریلیا کا آنا اور ایک بہترین سیریز مکمل ہوئی جو اس بات کو بتاتی ہے کہ رات تو وقت کی پابند ہے، ڈھل جائے گی. وہ روز کہ جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہے نا، کافی ٹف کمپٹیشن نظر آ رہا ہے. بہت ٹف کمپٹیشن ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج ہم کو ملنے والے ہمارے 2 اگلے فائنلسٹ، اور جو جیتے گا اس کو ملے گی سمر رس اور مرحبا گل بہار کی جانب 70 cc موٹر بائک، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہمارے فائنلسٹ ہوں گے ان کے ساتھ جائے گا رائل فن کلب کی طرف سے 25,000 کا واؤچر. ہم چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب. شہری بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہنا چاہوں گا کہ امید کرن سحر میں بدل جائے گی، رات تو وقت کی پابند ہے، ڈھل جائے گی. آج پانچوں نے ہی ماشاءاللہ بہت اچھی ان کا انداز تھا سب کا. چھوٹی چھوٹی سی باریکیاں تھیں جو یقیناً کامران بھی اس کو دیکھیں گے. ایک ہماری بہن جویریہ نے ایک کہا کہ رات کی تاریخی، تو وہ رات کی تاریکی وہاں ہونا چاہیے تھا. چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کی وجہ سے ایک آدھ فمبل آئے کہ کہیں رک گئے. بہرحال ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنا آؤٹ پٹ اس میں ڈالیں. باقی اور مزید ججز بھی ہیں، وہ آپ کو یقیناً زیادہ بہتر بتا سکیں گے. جی بالکل. سید علی کامران زیدی صاحب، آپ پہ بہت ڈپینڈ کر رہا ہے آج، کیونکہ آپ ہمارے مین جج ہیں آج. آپ نے کیا محسوس کیا ان بچوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ علی بھائی تمام ہی مقررین بہترین انداز بیان رہا، اور جس طرح سے موضوع کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے تمام مقررین نے اس موضوع کے ساتھ انصاف کیا. کیونکہ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. اگر ہم کچھ یہاں پہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، جیسے شریف بھائی نے بتایا کہ کچھ غلطیاں تھیں جو ان بچوں نے کی ہیں، تو وہ آپ کی بہتری کے لیے ہیں. ہم آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں. میں جو اصلاحی جملہ دینا چاہتا ہوں تمام بچوں کو، آپ بظاہر یہاں پہ کمپٹیشن میں ہیں، مگر یاد رکھیں جو پاکستانی آڈینس ہے، پاکستانی عوام ہے، وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ پاکستان کا جوان، اس کے دل میں پاکستان کے بارے میں کیا جذبات ہیں، وہ کس طرح سے اظہار خیال کرنا چاہتا ہے. تو کوشش کیجیے، ہو سکتا ہے کہ میری بات سے کسی اختلاف ہو، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اپنی اسپیچ کو جتنا ممکن ہو سکے سادہ اور آسان الفاظ میں بنائیں. کیونکہ جتنا مشکل آپ الفاظ کو رکھیں گے، لوگ پہلے آپ کی اسپیچ کو سمجھنے سے پہلے اردو ڈکشنری میں وہ ورڈ تلاش کریں گے اس کے معنی کیا ہیں. تو دل سے بات کریں، یہ سوچ کر آئیں کہ ہم نے کوئی پیغام قوم کو دینا ہے. اور پھر وہی بات کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بے شک بے شک بے شک. حسان بھائی نہیں ماشاءاللہ مقابلہ تو سخت تھا بالکل، اور انداز بیان مجھے 2 ہمارے جو کنٹسٹنٹ تھے خواجہ سعد کا اور علی عباس کا بہت بہترین لگا. باقی مواد کا میٹر جس طرح بھی کامران بھائی نے بھی کہا کہ آسان الفاظ کا استعمال ہمارے لیے بھی آسان، مطلب بہت جلدی بات کا اثر ہو جاتا ہے. یہ کوشش کریں اس طرح ہو، اور باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں نمبرز دیے ہیں اس حساب سے کیا ہوا. جی آپ لوگ غور و فکر کر سکتے ہیں، کیونکہ
बात अब बढ़ रही है 27वीं शब पे। बिल्कुल, और अब हमें थोड़ी ही देर में हमारे जो जज हैं वो हमें 2 फाइनलिस्ट के बारे में बता देंगे। जो जी। जीतेगा उसको मिलेगी समर रस की तरह 70 सीसी मोटर बाइक, और समर रस की एक बॉटल से बन सकते हैं पूरे 35 ग्लास, जो कि आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जितने हमारे रनर अप कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ जाएगा जामी शीरी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। अब क्या मुझे नाम मिल सकते हैं? हाँ, बस हम खुद भी बहुत एक्साइटेड हुए हुए हैं। चलें, आपको मैं टाइम देती हूँ, 20 सेकंड का वक्त है अब आपके पास से। अच्छा, पहले वहाँ गए, फिर दोबारा वहाँ सामने के गए। पास गए, फिर अभी वहाँ पे गए। ये आप लोग भी थोड़ी सांस रोक के रखें, कोई मसला नहीं है, कुछ अच्छा ही होने वाला है। हम रेडी हैं अनाउंस करने के लिए? कामरान साहब आप करें। बिल्कुल। तमाम मुक़र्रिरीन ने बेहतरीन ख़िताब किया, अंदाज़ बयां सबका बेहतरीन था। याद रखें कि कोई हमेशा जीतता है, कोई सीखता है, कोई हारता नहीं है। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, गलतियाँ आपके बिल्कुल। तजुर्बे को बढ़ाती हैं और आपका तजुर्बा आपकी गलतियों को कम करता है। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और दूसरे आपके तजुर्बे से, आपकी कामयाबी से। तो तमाम जजेस की इजाज़त से 2 पार्टिसिपेंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं जो नेक्स्ट राउंड के लिए जा रहे हैं। पहला नाम ख्वाजा साद, बहुत मुबारक हो आपको। और दूसरे जो पार्टिसिपेंट हैं वो हैं अली ज़र। आप दोनों साहिबान को बहुत ख्वाजा साद और अली ज़र, माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। आप जा चुके हैं हमारे फिनाले में, जो कि होगा 27वीं शब को, और आपका कंपटीशन होगा शाज़नान असद वकार हैदर से। हमें हमारे 4 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक हो।